اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے دنیا والوں کو بتا دو، نہ مال میں، نہ دولت میں، نہ ثروت میں، نہ جاہو جلال میں، نہ اولاد میں، نہ پکے مکانوں میں، اسی طریقے سے نہ مال و دولت کی حرص میں، نہ مال کمانے میں پروردگار عالم نے سکون نہیں رکھا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر تو اللہ جل شانہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے۔ نہیں یقین آتا عشاء کی نماز بھی پڑھ کے دیکھ لینا، جو رات کو نیند کی گولی کھانے سے سکون نہیں ملتا، عشاء کی نماز کے فرضوں سے وہ سکون مل جائے گا۔ جاؤ 5 وقت کے نماز میں سے پوچھو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تم مصلی پہ بیٹھے بیٹھے کیوں سو جاتے ہو؟ پروردگار عالم اعلان کرتا ہے انہوں نے صبح تہجد کی نماز میں اپنے آپ کو پریشان کیا، فجر کی نماز کے اندر انہوں نے اپنی نیند کو قربان کیا۔ میری خدائی کیسی، میرا رحم کیسا، میرا کرم کیسا، جو میرے لیے اپنی نیندوں کو برباد کرے، میں اس کا سکون کیسے چھین سکتا ہوں؟ اللہ اکبر، میں انہیں میٹھی نیند سناؤں گا، میں چاہوں تو دسترخوان پہ سلا دوں، چاہوں تو مسلح پہ سلا دوں، چاہوں تو روٹی کھاتے کھاتے سلا دوں، چاہوں تو نماز پڑھتے پڑھتے سلا دوں، چاہوں تو قرآن کی تلاوت کرتے کرتے سلا دوں، چاہوں تو رات کے لیے رات کو مسلح پہ بیٹھ کے تسبیحات کو مکمل کرتے کرتے سلا دوں، کیونکہ میں نے تو سکون اپنے ذکر کے اندر رکھا ہے۔ جتنا میرا بندہ میرے قریب ہو کے میرا ذکر کرے گا، اتنا ہی اطمینان قلب اس کو نصیب ہو جائے گا۔ او خدا کے بندو، عشاء کی نماز پڑھنی تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر نہیں پڑھی تو اتنا فکر ادا کرو کہ تاخیر کے ہونے پہ پروردگار عالم معاف فرما دے۔ ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے امتیوں کو، خدا کے بندوں کو نماز کے لیے نماز کے اوپر لے آنا، ان کو بتا دینا چھوڑنے کے کتنے نقصان ہیں۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری وقت پر نماز ادا کر لی، درمیانی وقت کے جتنے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ایک وقت میں نماز چھوڑ دی، دوسرا وقت سر کے اوپر آ گیا اور وہ بھی نماز چھوڑ دی، اس کے عوض میں ساری دنیا سونے کی بنا کے دے دے، جو نماز کے قضا کرنے پہ گناہ ملا اس کا ازالہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آدمی کسی کے ساتھ لین دین کرتا ہے اس کی پابندیاں بھی ہوتی ہیں۔ میرے عزیزو، آپ کے علاقے میں کمیٹی ڈالتے ہوں گے، صرف پیسے دینا ہی کمیٹی نہیں ہوتی، پابندی کرنی پڑتی ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو کمیٹی دو گے، اس مہینے کی 10 تاریخ کو کمیٹی نہ دے، بازار والے کہتے ہیں 100 روپے روزانہ جرمانہ پڑتا رہے گا۔ میرے عزیزو، کمیٹی والا کمیٹی کی پابندی کر رہا ہے، قسطوں پہ سامان دینے والا قسطوں کی پابندی کر رہا ہے، گھر کے اندر میرے عزیزو گھر والے روٹی کی پابندی کر رہے ہیں کہ ٹائم پہ آیا کرو، کھانا ملے گا، ورنہ چولہے ٹھنڈے ہو کھانا تمہیں ٹھنڈا ملے گا۔ کپڑے والے کپڑے کی پابندی کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کم از کم ایک جوڑا، سردی کا موسم ہے 2 دن پہنو، پہلے دن گندا کر کے ناؤ، چھوڑتے ہوئے ہمارے سردی لگتی ہے۔ ہر چیز کے اندر پابندی سکھلائی جا رہی ہے۔ سونے والوں کو رات کو جلدی سلایا جا رہا ہے اور صبح جلدی اٹھایا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے نماز کا وقت ہے، نماز کے بارے میں بھی پابندی کرا دی گئی۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، او لوگو وقت مقررہ پر تمہارے پہ نماز فرض کر دی گئی۔ جب اذان تمہارے کانوں میں پڑ جائے، دنیا چھوڑ دو، دنیا والوں کو چھوڑ دو، چال چھوڑ دو، چال کرنے والوں کو چھوڑ دو۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں میں جب بلال کی اذان کی آواز آیا کرتی تھی، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایسے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے جیسے ہمارے سے زندگی میں کبھی واسطہ ہی نہیں پڑے گا۔ ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو آپ بیٹھے ہمارے میں مسکرا رہے تھے، اذان کی آواز آ گئی، فرمایا عائشہ تمہارا وقت ختم ہو گیا، پروردگار عالم کا وقت شروع ہو گیا۔ اسی لیے علماء اکرام فرمایا کرتے تھے او لوگوں، جب کسی سوسائٹی میں اپنا مکان بنانا، کسی کالونی میں اپنا مکان بنانا، ہم میرے عزیزوں مکان جب بناتے ہیں ہم ترجیحات دیتے ہیں اس چیز پر کہ اسکول قریب ہو، مین روڈ قریب ہو، جہاں سے رکشہ سواری ملتی ہو، وہاں مکان بناؤ، جو کالج قریب ہو،
وہاں مکان بناؤ جو ہسپتال قریب ہو، وہاں مکان بناؤ جو بچوں کے کھیلنے کے لیے گراؤنڈ ہو۔ فرمایا لوگوں مکان وہاں بنانا جہاں سے 5 وقت کی آواز اذان کی آواز تمہارے گھروں میں آئے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھروں سے گھروں تک اذان کی آواز آئے گی، گھر کے جس کونے میں اذان کی آواز جائے گی اس گھر سے شیطان بھاگتا ہوا نظر آئے گا۔ مولانا نیاز رحمۃ اللہ نے فرمایا کرتے وہ لوگوں جب مکان بناؤ تو اپنی مکان کا دروازہ مسجد کے دروازے کے سامنے کرنا، اپنے مکان کی کھڑکیاں اپنے مکان کے روشن دان مسجد کے دروازے کی طرف کرنا۔ جب اذان کی آواز آیا کرے کھڑکیوں کو کھول دیا کرو، دروازوں کو کھول دیا کرو، روشن دانوں کو کھول دیا کرو۔ یہ اذان نحوست والی آواز نہیں بلکہ رحمت والی آواز ہے۔ جہاں جہاں تک اللہ کا نام بلند ہوتا رہے گا اس جگہ سے نحوست حضور اللہ کی نظر آئے گی۔ اس قوم کا کیا کہنا، ٹیلی فون آ رہا ہے یار کا، ادھر اذان کی آواز آ گئی، کہتے ہیں یار ذرا اونچا بول، اذان کے شور میں آواز، اذان کے شور میں آواز سمجھ نہیں آ رہی۔ اور میرے عزیزہ ایسے لوگ جب اذان کو شور سمجھتے ہیں بے شک تو مرنے کے بعد ان کی قبروں پہ جا کے اذان تو رب کعبہ کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کہاں وہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو حضور کے پیچھے سر کی نماز پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد جانے لگا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ دیکھا اور اشارہ کر کے فرمایا میرے یار میرے قریب آ جا۔ اب صحابی کے نکلنے کا انداز کیا تھا، ایک پاؤں مسجد کے باہر تھا، ایک پاؤں مسجد کے اندر تھا۔ یا اللہ تیرے نبی نے بلا لیا، اگر انکار کر دو تو ایمان ضائع ہو جائے گا، اگر کھڑا رہوں گا تو بیوی کے اثر کی نماز قضا ہو جائے گی، اور جا کہ اللہ اگر تجھے سچ میں تیرے نبی کو سچ سچ بتا دیا تو خدا تیرا شکوہ آ جائے گا کہ تھوڑی سی میں اپنے بندے کو تکلیف دی، میرا بندہ تکلیف ہی برداشت نہیں کر سکا ہے۔ جب آنکھوں سے آنسو گرنے لگے رحمت والا نبی پہچان گیا کچھ بات ہے، قریب بلایا فرمایا مجھے نہیں بتائے گا پھر کسی اور کو بتائے گا۔ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، باپوں سے زیادہ پیار کرنے والا، بہن بھائیوں سے زیادہ غمخوار نبی آپ نے پاس بلایا، فرمایا کیا بات ہے مجھے نہیں بتائے گا کسی اور کو، اور پھر کسی اور کو بتائے گا۔ قبر پہ ہاتھ پھیرنے جاتے اور آپ مجھے بتا دعا میں کیوں شامل نہیں ہوتا؟ لوگ کہنے لگے سرکار جس چادر پر آپ ہاتھ پھیر رہے ہو رب کعبہ کی قسم ہمارے گھر میں اس کے علاوہ دوسرا کپڑا کوئی نہیں، ہم نے آج تک کبھی آپ کو گلا نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، شکوہ بڑھتا ہی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا اس میں رونے کی کیا بات ہے، کملی والے گھر کے اندر 2 میاں بیوی ہیں، ہم نے اپنے گھر میں ایک گڑا سا بنا رکھا ہے، نماز کا وقت آتا ہے میری بیوی گڑے میں بیٹھ جاتی ہے، چادر اتار کے مجھے دیتی ہے، میں مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہوں، دعا سے پہلے دوڑ جاتا ہوں، خود جا کے گھر میں گڑے میں بیٹھ جاتا ہوں، چادر لے کے دیتا ہوں، بیوی چادر لے کے باہر نکلتی ہے، اللہ کا حکم پورا کرتی ہے۔ کملی والے ہم ایک چادر میں گزارا کرتے ہیں، آج تک ہم نے کسی نماز کا سجدے کو قضا نہیں کیا ہے۔ فرمایا تیرا مکان کہاں ہے؟ عرض کیا رسول اللہ میرا مکان یہاں ہے۔ رحمت والا نبی صحابہ کے صحابی کے ساتھ چل دیے، فرمایا اس کے مکان کے پاس پہنچے، دروازہ صحابی نے بجایا، اندر سے آواز آئی من رب الباب، کون ہے دروازے پر؟ تیرا گھر والا آیا، سنو آج تیرے میرے گھر میں جھگڑا، گوشت کے نہ آنے پر، سبزی کے نہ آنے پر، کپڑے کے نہ آنے پر۔ اندر سے رو کے کہنے لگی میں دروازہ آج کیوں کر کھولوں، تو نے میری عصر کی نماز کا وقت ختم کر دیا۔ اللہ کی مرضی میں خود نہیں رکا، مجھے حضور علیہ السلام نے روکا تھا۔ چیخ ماری، دروازہ پکڑ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی یہ تو نے کیا کر دیا، ساری گھر کی بات حضور کو بدلا دی، اللہ اگر ناراض ہو گیا تو پھر راضی کرنے والا کون ہوگا؟ اگر اس نے کہہ دیا تھوڑی سی تکلیف دی تھی کہ لوگوں کے آگے جاتے پھرے تو بتاؤ مجھے کیا جواب دیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری بچی تیرے صبر پر تجھے انعام دینے کے لیے آیا، دنیا کپڑے پہ مرے گی، میں محمد تجھے کملی والی چادر دیتا ہوں، اپنے ننگے وجود پر ڈال اور خدا کی عبادت کیا کر۔ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، وہ صحابیہ
اپنے تن پر لے بھی رہی ہے اور رو بھی رہی ہے. حضور نے فرمایا اس بڑے انعام کے باوجود کیوں رو رہی ہے؟ کہنے کملی والے رونا اپنے نصیب پہ آ رہا ہے. جس کملی کی قسم اللہ آسمانوں پر اٹھاتا ہے آج اسے اپنے ننگے وجود پہ لیتے مجھے حیا آ رہا ہے. اتنی تو غریبی کس پر کی آئی. ایک صحابی کے گھر میں 3 دنوں کے کھانے کو کچھ نہ پکا. چوتھا دن صبح گھر سے نکلے اور بیوی سے کہنے لگے پریشان نہ ہونا، آج میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا، کچھ نہ کچھ میں ضرور لے کے آؤں گا. بیوی کہنے لگی چلو چنگا اللہ بھلا کرے، خیر جاوے تے خیر واپس آ. جب 4 قدم صحابی آگے بڑھے بیوی کے دل میں خیال آیا ہماری بھوک کی وجہ سے کہیں حرام کا لقمہ گھر نہ لے آئے. آواز دے کے کہنے لگی ادھر واپس تشریف لاؤ، گھر واپس تشریف لاؤ. اب کیا بات ہے؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہوں اگر حلال ملے تو گھر لے آنا ورنہ خالی سے لے کے آ جانا. کیوں؟ کا ولا کسب الحرام. مکے مدینے والے سے سنا وہ لوگوں بھوکا رہو صبر کر لو، بھوک کی تکلیف آدمی سے برداشت ہو جائے گی، اگر حرام کا لقمہ اندر چلا گیا جہنم میں جلنا برداشت نہیں ہوگا. مارے پھر رہے ہو، رزق کے مارے پھر رہے ہو، رزق مل جائے رزق مل جائے رزق مل جائے. یاد رکھنا حرام کے مال پر کبھی سکون نہیں ملا کرتا. ایک آدمی پریشان تھا جس کے پاس آ کے اپنی دکان کی پریشانی بتلاتا، کوئی نہ کوئی طویل دے دیتا. کہتا کہ یہ جنوں کے نام خط ہے سرکار نے لکھا، یہ اپنی دکان میں جا کے لگا دے برکت آوے گی. کوئی کہتا سورہ مزمل لے جا، کوئی کہتا دوہے قرآن میں لے جا. ایک اللہ والے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا مسئلہ حل نہیں ہوتا، لاکھوں روپیہ گھر سے لے کے نکلتا ہوں خالی ہاتھ واپس آتا ہوں. اللہ والے کوئی دعا کر دے. اللہ والا کہنے لگا دعا کروں تعویذ دوں یا تیرے مرض کا تجھے پتہ بتلاؤں، تیرا مرض تجھے کیا ہے تشخیص کرو. اللہ والے تعویذ تو سب نے بھی تشخیص کر دے. اللہ والے فرمانے لگے ٹھیک ہے. آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد مسکرانا شروع کر دیا. پیروں سے لے کے سر تک دیکھا کہ ایک ایک کام تو ختم کر دے اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. حضرت جی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا کب توڑنا چھوڑ دے تیرے رزق میں برکت خود بخود ہو جائے. جاؤ ڈیرے اسماعیل خان کے بازاروں میں چلے جاؤ، یقین جانو جب 4 آدمیوں کا رش پڑ جاتا ہے تو ریڑھی والا بھی مان میں نہیں رہتا، کہتا لینا لے ورنہ کے وجہ اللہ اکبر. ایسا بول نہ بول، اگر خدا کی پکڑ میں آ گیا خدا کی قسم مال لاکھوں کا لگا کے ترستا رہے گا، خدا کی دکان پہ کوئی گاہک نہیں بھیجے گا. فرمایا کب تو اللہ چھوڑ دے. دکان پر کوئی سامان لینے کے لیے آیا، جلدی سے چلنے کے اندر سامان بھر کے یوں ترازو میں پھینکا، ترازو نے جھٹکا کھایا، چل لینا نہیں ورنہ کوئی بات نہیں. او یار پورا دے کر اور پورا چھل گیا. وہ سمجھا کہ جھٹکے میں دے کے ایک چٹان میں نے بچا لیا، اسے پتہ ہی نہ چلا ایک چٹان کو نے بچایا اور پہاڑوں کی نیکیوں کو تو نے ضائع کر دیا. اللہ والے فرمانے لگے کب توڑنا چھوڑ دے تیری دکان میں برکت آئے گی. اللہ والے ذرا ہاتھ تو آگے کر. اللہ والے نے ہاتھ آگے کیا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا وعدہ انشاءاللہ آج کے بعد زیادہ ہی دوں گا کم نہیں دوں گا. گیا اپنی دکان کے آگے لکھ کے لگا لیا اور لوگوں پیسے پورے بلکہ کسی کے پاس کم ہو تو کم دے دیا کرو، سودا یہاں سے تمہیں پورے کا پورا ملے گا. اپنی دکان کے اوپر لکھ کے لگا دیا. اللہ کو بھی اس کی لکھائی پہ پیار آیا، اس کے ہاتھوں پہ پیار آیا. جو کد پتی تھا دلوں کے اندر لکھ پتی بن گیا. حتیٰ کہ ایک جگہ آیا فرمایا اس کا جو تولنے والا ترازو تھا وہ سونے کا بن گیا، وہ سامان ڈالنے والا بمبو چپو تھا وہ بھی سونے کا بن گیا. اتنی دنیا آئی، اتنی دنیا کمائی. ایک دن بیٹھ کے سوچنے لگا کہنے لگا ہائے اتنی دنیا آئی میں نے تو اتنی بھی مانگی تھی اتنی مل گئی، لگتا ہے نیکی کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے. صبح اٹھا دکان کھولی، ترازو کپڑے میں لپیٹا، وہ بمبو کپڑے میں لپیٹا، ترازو تولنے والے پاٹ کپڑے میں لپیٹے. اللہ والے کے پاس چلا گیا. اللہ والے تجھے کس نے کہا تھا کتنی دعا کر اتنی دنیا آ جائے کہ برتن بھی سونے کے بن جائے، اتنی دنیا مجھے بھی چاہیے. اللہ والا سمجھ گیا پہلے مال کے لیے آیا تھا اب مال آیا، لگتا
سے الوداع ہو گئی. کہنے لگے کام بن گیا. فرمایا اچھا یہ مجھے مال اچھا نہیں لگتا کہ نہیں؟ کہ سامنے ندی بہ رہی ہے، کھاڑا ہے، نہر بہ رہی ہے کہ جی کہ تم سونے کا ترازو اٹھا اس نہر کے اندر پھینک دے. اللہ والے کوئی کانٹے تو نہیں، کوئی گدری تو نہیں، کوئی چھلا تو نہیں، ترازو ہے کہ بس پھینک دے. ترازو پھینک دیا. اور میں مطمئن ہوں وہی لوہے کا پاٹ لے ترازو لے اور دکان پہ جا کے بیٹھ جا. 2 دن گزرے، 1 دن گزرے، اگلے دن ندی پاس ہے اس کی دکان پہ سامان لینے کے لیے گاہک آیا. وہ ندی کے اندر ندی کو پار کرنے لگا. اس نے پاؤں ندی کے اندر ڈالے تو گٹھڑی کو اس کا پاؤں لگا. جب اس نے گٹھڑی اگر کے اوپر اٹھائی، کھول کے دیکھی کنارے پر، اسے سونے کا ترازو نظر آیا. کہنے لگا ہو یہ تو ہمارے اس خیر خواہ بھائی کا ہے جو پیسے کم لیتا ہے، سودا پورا دیتا ہے. لگتا ہے چور پڑ کے ہو گئے، سامان اٹھا کے لائے. رستے میں ندی پار کرتے ہوئے لگتا ہے شور ہو گیا ہوگا، ندی میں پھینک کے چلے گئے. گٹھڑی اٹھائی، اس کی دکان پہ پہنچ گئے. وہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے سودا دے رہا تھا. میاں جی مبارک ہو، تیرا گم شدہ مال مل گیا. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ یہ تیری گٹھڑی، یہ سونے کا ترازو، لیکن دکان کی چھت پٹی نظر نہیں آ رہی، دیوار ٹوٹی نظر نہیں آ رہی، دروازہ ٹوٹا نظر نہیں آ رہا، تالا کٹا ہوا نظر نہیں آ رہا. پھر یہ تیرا سونے کا ترازو کون لے کے گیا؟ سر پکڑ کے بیٹھ گیا دکاندار. کہنے لگا ہائے میری بد نصیبی، دنیا سے جتنا جی چھڑا رہا ہوں دنیا اتنا میرے پیچھے دوڑ رہی ہے. لوگوں کو گاہکوں کو چھوڑ کر وہ سونے والی گٹھڑی ترازو والی پھر اللہ کے والے کے پاس لے گیا. کہ اللہ والے بیڑا غلط ہو گیا، لگتا ہے ہم مال قبر میں نہیں جائیں گے، مال قبر کے اندر جائے گا. کہ کیا ہوا؟ کہ کل تیرے سامنے یہ میں ترازو پھینک کے گیا تھا کہ پھر میری دکان پہ کسی نہ کسی بہانے پہ آ گیا. اللہ والے نے دیکھا، چیخ نکلی کہ مصیبت تو میرے پیان پڑی. چیخ کیسے نکلی؟ کہنے لگا یہی تو تجھے بتانا چاہتا تھا، حرام کا مال جتنے بھی تالوں کے رکھ لے جا کے رہتا ہے، اور حلال کا مال کہیں پھینک کے آیا واپس آ کے رہتا. حلال کماؤ، کھلا چھوڑ دو، کوئی ڈاکو نہیں آئے گا. اور جس دن حرام کا مال کمانا شروع کر دیا، لوگوں ہسپتالوں کا رستہ نظر آئے گا، تھانوں کا رستہ نظر آئے گا، عدالت کچہریوں کا رستہ نظر آئے گا. اسی لیے میرا اسماعیل خان کے غیور مسلمانوں، درابر والوں، آج میں تمہیں چھوٹا کو بڑی بات کر کے جا رہا ہوں. آج میں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں. خدا رہا تعویذ لانے سے پہلے، کسی مولی صاحب سے پانی دم کروانے سے پہلے، اپنے گھر کا وہ دروازہ بند کر، وہ کھڑکی بند کر، وہ سوراخ بند کر جس دروازے سے تیرے گھر میں حرام کا لقمہ آ رہا ہے. حرام کا لقمہ گھر میں آنے کی دیر ہے، بیڑا بند کر کے رکھ دیتا ہے، نسلوں کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. حرام کا لقمہ گھر نہ آئے. صاحب یہ کہنے لگی یا ولا کسب الحرام، خبردار بھوکا رہ کے مرنا تو قبول ہے، لیکن حرام کا لقمہ اندر چلا گیا، نبی کے حوض کو سب سے محروم کر دیا جائے گا. دنیا میں بھوکا ہی رہنے دے، ہمیں 2 نمبر کا پیسہ نہیں چاہیے. صحابی کہنے لگا میں کب حرام کا لقمہ کمانے لگا تھا؟ میں تو اللہ پر توکل کر کے چلا. کیسا اللہ پر توکل؟ امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام راضی ایک آدمی کا واقعہ لکھتے ہیں. فرمایا ایک آدمی بوڑھا تھا، جیسے میرا اسماعیل خان کے کسی چوک میں چلے جاؤ 5-10 آپ کو مزدور نظر آئیں گے. کسی نے میرے عزیزوں ہاتھ میں کسی پکڑی ہوگی، کسی نے بیلچا پکڑا ہوگا، کسی نے چھینی گھوڑا پکڑا ہوگا. کہے گا مجھے مزدور لے جاؤ، جو کام ہے میں کروں گا. ان میں ایک بوڑھا آدمی سفید ریش کھڑا تھا، کہنے لگا مجھے بھی کام پہ لے جاؤ. لوگ کہنے لگے بابا 3 روپے گھن کیا چاہے گی، تو کیا کام کرے گا؟ تیرے سے نہ کچھ اٹھایا جائے گا نہ لگایا جائے گا. بابا ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا چھوٹی چھوٹی بچی ہے، اللہ اکبر، گھر کے اندر بچہ کوئی نہیں، میں اکیلا کمانے والا، اگر تم مجھے مزدوری میں ہی لے کے جاؤ گے میری بچیوں کا میرے سے مان اٹھ جائے گا، میری بچوں کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا. چلو کوئی نہیں، جو کام 1 دن میں ہوگا وہ 2 دن میں کروں گا، لیکن مجھے ملازمت کے اوپر لے جا. کوئی آدمی اسے مزدور نہ لے کے گیا. زور کا وقت آیا، چوک کی مسجد کا دروازہ کھلا، مسجد کے اندر چلا گیا اور جا کے اللہ اللہ کرنے لگ گیا. نمازی جب زہر کی نماز پڑھ کے چلے گئے، اللہ کے آگے بیٹھ کے رونے لگ گیا. اے الہی دنیا والوں نے تو دروازہ بند کر دیا، تو نے دروازہ کھول دیا. یا اللہ اگر تیرے دروازے سے صبح داڑھی والا مایوس چلا گیا تو پروردگار عالم میرے
گھر میں چولہے کا کیا بنے گا؟ الہی لاکھوں انسانوں کو دینے والے اگر 2 روٹیاں مجھے بھی عطا کر دے گا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ شام ہو گئی، شام میں گھر گیا، بیوی نے خالی ہاتھ دے کے کہنے لگی کیا بنا؟ کہنے لگا مالک بڑا سونا ہے کام تو اس نے پورا لیا لیکن مجھے مزدوری مانگتے شرم آئی، 1-2 دفعہ میں نے مانگی اس نے دی کوئی نہیں، میں نے کہا اچھا کل کام پر دوبارہ آؤں گا، کٹھی 2 دن کی لے کے جاؤں گا۔ بیوی بھی نے ایک چیز سمجھدار تھی، کہنے لگی حلال کوئی بات نہیں، مالک اگر اچھا ہے تو مالک کبھی اچھے مالک حق بھی رکھا کرتے ہیں۔ کہنے لگے گزارا کیسے کریں گے؟ کل کھایا تھا آج بھی کھائیں گے، خدا کا شکر کر جو فاقے صاحب آتے گھر میں مہمان آئے تھے آج وہ مہمان ہمارے گھر میں آئے، ہم خوب مہمان نوازی کریں گے، تو بھی وضو کر میں بھی وضو کروں، پھر مصلی پہ کھڑے ہو کے اس مہمان کی قرآن پڑھ کے مہمان نوازی کریں گے۔ دوسرا دن آیا، بچے چھوٹے چھوٹے، ابا روٹی کبے کے شام تک انتظار کرو آٹا دے کے آؤں گا، پھر کسی نے مزدور نہ رکھا، اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا۔ امام راضی رحمت اللہ نے فرماتے شام ہو گئی کوئی بات نہ بنی، پھر خالی کھیلا لے کے گھر کی طرف آیا، بیوی نے للچائی نظروں سے دیکھا، کہنے لگی آج تیرے مالک کا کیا بنا؟ کام تو اس نے کل سے بھی زیادہ لیا، اس نے دیا کوئی نہیں، مجھے مانگتے شرم آئی۔ بیوی کہنے لگی اچھا کل جانا اسے کہنا کل سارا نہیں تھوڑا دے دے، ہماری خیر ہے بچے ہمارے 2 دن کے حکم۔ ساری رات کروٹ بدلتا رہا بستر کے اوپر، کہنے لگے سونے ربا 2 دن میں بہانے لگائے، میرے پاس بہانا کوئی نہیں۔ تیسرے دن دکان اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا، پھر رو رو کے اپنی آنکھوں کو موٹا کر لیا کہ الہی اگر آج خالی ہاتھ گیا تو میری بچیوں کا بڑھے باپ سے کمال اٹھ جائے گا، الہی مرنا بھی بچا میری بچیوں کی عزت بھی بچا۔ تیسرے دن اللہ کے گھر میں بیٹھا رو کے گیا، کوئی بات نہ بنی، خالی تھیلا لے کے چلا گیا، راستے سے پھر لوٹ گیا، کہنے لگا دیر سے جاؤں گا بیوی بچے سو جائیں گے اب باہر نہ کوئی۔ چلتا چلتا گھر سے تھوڑا سا پہلے چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں تھی ان میں چھپ کے بیٹھ گیا اور اپنے گھر کی طرف دیکھنے لگا، کب گھر کا دیا بجھے گا اور میں پھر گھر میں چپکے سے جا کے لیٹ جاؤں گا۔ کہنے لگا پتہ ہی نہ لگا بے خیالی میں مٹی کی مٹھیاں اٹھا کے میں تھیلے میں ڈالتا رہا، جب آٹا کا تھیلا بھر گیا اس مان سے کہ میں تھیلا لے جا کے کونے میں رکھوں گا، بیوی کہتی چلو دیر ہے سویرے سویرے روٹی پکائیں گے تو صبح صبح کے چکر میں ہوگی میں سوتا گھر سے چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا میں سوتا چھوڑ کے آ جاؤں گا، جب اپنے گھر کے پاس گیا گھر کے اندر سے چھوٹی چھوٹی دیواروں سے کھانے کا دھواں باہر نکل آیا، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرنے لگا، کہنے لگا ہے یہ کسی اور کا گھر تو نہیں ہے، یہ کس کے گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے، کسی اور کا گھر تو نہیں، اور بڑا آگے بڑا خوشبو اور آتی گئی، اپنے گھر کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا، کنڈا پکڑا دروازے پہ ہاتھ پھیرا، کہنے لگا یہ میرا گھر ہے، بے خیالی میں مٹی کا تھیلا پھینک دیا اور جلدی سے دروازہ بجایا، بیوی باہر آئی کہنے لگی واہ واہ تیرے مالک کے کیا کہنے، اتنا سونا مالک ہے، میں تو تجھے مشورہ دوں گی تو رات کو بھی نہ آیا کر صرف کی نوکری کیا کر۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہ جس مالک کی تو مزدوری 3 دن کر کے آیا اس نے 3 مہینے کا راشن گھر بھیج دیا۔ صبح جب تو گھر سے نکلا ایک آدمی آیا، کہنے لگا جہاں تیرا میاں کام کرتا ہے اسی کا ملازم آیا ہو، آٹے کے توڑے چاول کے توڑے دے کتنے گھر چکر دے کے گیا، اب تو کافی مزدوری کے جا 3 مہینے تک ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، لیکن کیا کروں میرے مالک کا احترام ہے جو صبح اس کا ملازم دے کے گیا۔ کہنے لگا بتا بتا میرے مالک نے کیا کہا تھا؟ کہ تیرے مالک نے کہا تھا کہ تو محنت کرنے میں کبھی نہ کرنا، تیری مزدوری دینے میں کبھی کوئی نہیں کرے۔ اور لوگوں کو جو دکانوں سے لینا یا اللہ کے خزانوں سے لینا، ہر آدمی کہتا ہے کاروبار کرو گا تو رزق ملے گا، اللہ کہتا ہے مصلی پڑھا کے بیٹھ، مجھے یوں کر کے چہرہ دکھا اور ہاتھ دکھا، جھولی کو دلکشوں کی جھولی کو نہ بھر دو، میں تیرا خدا نہیں۔ اور یاد رکھنا کسی پر زیادتی
کسی کو صد کر کے مال نہ کمانا، تھوڑا کھاؤ سکھی رہو، زیادہ کے لالچ میں کسی کا حصہ نہ لے کے آنا۔ کراچی کے اجتماع کے اندر مولانا بندہ بیان فرما رہے تھے، فرما لگے ایک آدمی سارا دن گھڑی لگاتا تھا، شام کو دو چار اگر جو حاصل ہوتے گھر کے اندر دال دریا کر لیتا۔ ایک دن بچوں نے کہا گوشت کھانا ہے، شام کو اس نے جو کمائی کی تھی ایک مچھلی کا دانہ لیا، گھر کی طرف لے کے جانے لگا، ایک کو باش ملا اور کہنے لگا بابا کھیلنے میں کیا ہے؟ کہنے لگا مچھلی کا دانہ ہے، سردی کا موسم ہے۔ بچوں نے بڑے دن سے فرمائش کی آج لے کے جا رہا ہوں۔ کبھی کبھی حکمران بھی ایسے ہوا کرتے تھے۔ قتیبہ بن مسلم نے جب سفر پر پتہ کیا، 7 بر اعظم کا خلیفہ عمر بن عبد العزیز کا زمانہ، عیسائی پادریوں نے ایک قاصد بھیجا دمشق کے اندر 7 بر اعظم کے خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے پاس کہ تمہارے جو مسلمان سپہ سالار نے ہمارے ملک پہ قبضہ کیا، تمہارے نبی کی سنت کے خلاف کیا، نہ اس نے ہمیں گھر کی دعوت دی، نہ ہمیں جنگ کی آفر کی، نہ اس نے ہمارے سے جزیہ مانگا۔ اسلام کا تو اصول ہے پہلے کلمے کی لاگت ہو تو جزیہ مانگو، اگر کہ دونوں باتوں میں تیار نہیں ہوتے کہ جلانے کے لیے اعلان کر دو۔ جب یہ قاصد سمرقند کے اندر آیا، جب یہ قاصد دمشق کے اندر آیا، 4 آدمی چوک کے اندر کھڑے تھے اور کہنے لگے مسلمانوں تمہارا خلیفہ کہاں ہے؟ لوگ کہنے لگے اس نبی کے اندر چلا جا، یہاں سے ادھر کو جانا، یہاں سے ادھر کو جانا، تجھے خلیفہ کا مکان نظر آئے گا۔ جیسے کہا ویسے چلا گیا، دیکھا ایک چھوٹا سا مکان ہے، کچی سی دیوار ہے، ایک آدمی سیڑھی لگا کے اوپر چڑھا ہوا، سیڑھی کی بائیاں بھی ٹوٹی ہوئی، لکڑی بھی ٹوٹی ہوئی، ایک عورت برقع پہنے ہوئے مٹی کے گانا بنا بنا کے اس میں بھر بھر کے دے رہی ہے۔ وہ آدمی مٹھیاں بھر بھر کے چھت کی لپائی کر رہا ہے۔ اس نے جا کے پوچھا بابا کیا ہوا؟ کہ 2 دن پہلے بارش اتنی تیز ہوئی میری چھت ٹپکنے لگ گئی، میرے پاس اتنے مزدور کے لیے پیسے کوئی نہیں، میں خود ہی گاجگیری کا کام کر کے اپنی چھت کی لپائی کر رہا ہوں۔ یہ وہاں سے واپس لوٹا اور وہ جو 4 آدمی جو کے اندر کھڑے تھے انہیں کہنے لگا میاں میرے زکات لینے والے کا گھر بھی پوچھا، میں نے تمہارے خلیفہ کا گھر پوچھا۔ وہ جو چوک آدمی پتہ بتلانے والا تھا چیخ ماری، کہنے لگا تو نے مسلمانوں کے خلیفہ کا گھر پوچھا تو یہ بھی پوچھا اس کے گھر کی کیا حالت ہے؟ 2 دن پہلے اس کے گھر کے پاس سے گزر کے گئے، وہ خلیفہ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کے رو رہا تھا۔ کیوں؟ رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی کے پاس آیا، رات کے کہنے لگا تیرے پاس جو آنے ہیں مجھے ادھار میں تنخواہ ملے گی چکاؤں گا۔ گھر والی کہنے لگی کیا ہوا؟ کہ جب مسجد سے نماز پڑھ کے گھر آتا ہوں ایک چھاپڑی کرو جس نے چھاپڑی میں گور لگا رکھتے ہیں، روزانہ 7 بار یاد اس کے خلیفہ کا نام پکڑ کے کہتا ہے بڑے اچھے ہیں بچوں کے لیے میری گھر بڑے اچھے رہے گا، میں شرف کے مارے سر جھکا دیتا ہوں، اسے کیا پتا ملک کے خلیفہ کے پاس رہتا کوئی نہیں، میرا مال بڑھ جائے گا۔ آج موٹے موٹے داغے دور کے تھے، میرا بھی کھانے کو نہیں کیا، اگر تیرے پاس جو ہمیں خلال ہے تو مجھے دے دے میں گوشت کھاؤں گا۔ بیوی نے ہاتھ پکڑ کر دیا کہ اللہ تیرا بھلا کرے، جو تیری تنخواہ ہے 4 دنوں میں تنخواہ ختم ہو گئی، تو بچیوں کو نہیں دیکھتا، منہ پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہو گئے بیٹیاں پیار سے رو رہی ہیں۔ یہ تمہارا خلیفہ خلیفہ جی کجی ذرا نیچے سیڑھی سے اترو، کیا بات ہے؟ تو تمہارا خلیفہ سلار تھا، پتہ ہے باقی مسلم، اس نے ہمارے ملک پر چڑھائی کر دی، اس نے حملہ کر دیا، نہ اس نے کلمے کی دعوت دی، نہ اس نے جزیہ مانگا، اور نہ ہی اس نے اعلان جنگ کا اعلان کیا، جنگ کا اعلان کیا۔ یہ سنت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ گارے میں بڑے ہاتھ ہے عمر بن عبد العزیز کے، آپ نے وہی کاغذ پکڑا، زیادہ پیپر بھی نہ مانگا، قلم ہوا ہے اس کے پیچھے لکھ دیا سپہ سالار کو چاہیے فوراً قاضی مقرر کرے ملک کے اندر جو تیرے خلاف شکایتیں سن سکے۔ بھیجا بھائی انہیں اپنے کونے میں لپیٹ کے جیب میں ڈال لیا، انہیں کہا لے
جس کے پاس کاغذ دوسرا کوئی نہیں، اس کا کہا کون مانے گا؟ پہنچ گئے سمرقند کے اندر اور جا کے شاہی پادری کو پڑا ہوا کاغذ دکھایا کہ یہ ہے 7 کے خلیفہ کے پاس پرچہ کاغذ بھی کوئی نہیں، ہمارے پرچے پہ اس نے لکھ دیا۔ اس نے کہا چل آزما کے دیکھے۔ عیسائی پادری اور قاصد وہ پرچہ لے گئے، قتیبہ بن مسلم کے پاس گئے، پرچہ کھولا، کہنے لگا ہو نہ ہو یہ عمر بن عبدالعزیز کی لکھائی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ تیری شکایت لے کے گئے تھے کہ تو نے ہمارے پہ حملہ کیا، حضور کے طریقے کے خلاف کیا۔ اب نیچے لکھا تھا قتیبہ کو چاہیے اور اپنے لیے قاضی مقرر کرے جو عوام کی شکایتیں اپنے خلاف سن سکے۔ یونی کا سینٹ کا اجلاس بلاؤں گا، یونی کا کبینہ کا اجلاس بلاؤں گا، یونی کا بشیروں سے مشاورت کروں گا۔ کھڑے کھڑے فلاں آدمی کو قاضی مقرر کیا، اپنی کرسی پہ بٹھا دیا اور باہر اعلان کیا او سمرقند کے لوگوں آؤ، جسے سپہ سالار سے شکایت ہے قاضی کو آ کے شکایت کر دو۔ لوگوں کا اجتماع امٹ آیا اور آگے وہ عیسائی پادری بولا کہ اس آدمی نے جو علاقہ فتح کیا، سنت کے خلاف کیا، اپنے نبی کے طریقے کے خلاف کیا۔ قاضی کہنے لگے فتح صحیح کہہ رہا ہے؟ وہ کہنے لگے جنگ تو ہے ہی دھوکے کا نام ہے، آس پاس کے علاقوں میں میں نے 3 شرطیں پیش کی لیکن ہر آدمی تلوار لے کے میدان میں آ گیا۔ سمرقند تو میووں کا باغ ہے، میووں کی جگہ ہے، بڑا ذخیرہ ہے، ڈرائی فروٹ ہے، کھانے پینے کی اشیاء کا مرکز ہے۔ میں نے کہا یہاں بھی لڑیں گے، اس لیے میں نے اچانک حملہ کر کے سمرقند اپنے قبضے میں کر لیا۔ قاضی صاحب کہنے لگے اس کا مطلب تو نے خط لیا، حضور کی سنت کے خلاف کیا؟ کہ جی اللہ اکبر، میں نے سنت کے خلاف تو نہیں کیا لیکن میں نے غنیمت جانا کہ مسلمانوں کا اس ملک کے قبضہ ہو جائے، تو خود ہی تو کہہ رہا ہے میں نے اچانک حملہ کر دیا، اعتراف جرم میں کجی کر لیا۔ پوری عیسائی پادری قوم کے سامنے مسلمانوں کے قاضی نے فیصلہ لکھا کہ قاضی فیصلہ دے رہا ہے قتیبہ بن مسلم کو چاہیے سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی فوجوں سمیت اس علاقے کو خالی کر دے، مغرب کی نماز اس ملک سے باہر جا کے پڑھے۔ عیسائی تنگ رہ گئے، صحابہ کرام اور عیسائی تنگ رہ گئے، مسلمانوں نے قاضی کی فیصلے پر سر جھکا لیا۔ مغرب کی اذان ہوئی، پورا سمرقند خالی ہو چکا تھا، صحابہ اپنے بچے اپنی سواریوں کو لے کے سمرقند کو خالی کر گئے۔ جب کلیساؤں کے اندر سے میرے عزیز و اذان کی آواز آئی تو عیسائی ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے آئے ہم نے یہ کیا کر دیا، اتنے فرما بردار اپنے امیر کے، ان کو واپس لے کے آنا چاہیے۔ یہ ساری عیسائی فوج سمرقند کے بارڈر کے پاس دوڑی، مسلمان رک کر کے اپنے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ عیسائی پادری نے کہا جس خدا کو تم مانتے ہو تمہیں اس خدا کا واسطہ، واپس آ جاؤ، تم حکومت کرو، ہم تمہارے غلام ہیں۔ اب عیسائی چرچ خالی کریں گے، تم مسجدیں بناؤ، اذانیں دو، نمازیں پڑھو۔ قتیبہ بن مسلم نے مڑ کے دیکھا، رو رو کے آنکھیں سوکھ چکی تھی۔ تب پہلے تم نے دھکے دے کے نکالا، اب منتیں کر کے بلا رہے ہو، بتاؤ تو سی تم نے ہمارے میں کیا کمال دیکھا؟ عیسائی پادری چلا چلا کے کہنے لگا جس کے غلام اتنے اعلیٰ ہے ان کا آقا محمد رسول اللہ کتنا اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، عظمت رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ علماء کرام سے مشورہ کرو، مارکیٹ کے اندر ایک کتاب ملتی ہے جس کا نام سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آج کل اس کا ہدیہ 220 روپے ہے۔ ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر ان پڑھ آدمی، ہر پڑھا لکھا عالم ہو جاہل ہو اپنے گھر لے کے آئے۔ وہ لوگ ہو جس طرح کھانے پکانے والی کتاب لے کے آتے ہو، رسالے لے کے آتے ہو، یہ سنت حبیب لے کے آؤ۔ خدا کی قسم اس میں نبی کا ایک ایک طریقہ موجود ہے، ایک ایک سنت موجود ہے، تاکہ کھانے میں، پینے میں، فروٹ میں، اوڑھنے میں، پہننے میں تمہیں پتہ لگے ہمارے پیارے نبی کو کیا پسند تھا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس ادوانا آیا، تربوز آیا، امام مالک کے پاس لا کے رکھ دیا گیا اور لانے والا بچو تھا، کہنے لگا 300 میل سے آپ کے پاس لے کے آیا ہوں، ہمارے علاقے کا تربوز بڑا لال ہوتا ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ آپ نے تربوز رکھا، پورے مدینے کے علماء کو بلایا، ایھا العلماء ایھا الصلاح ایھا الفقہاء، سارے آج
کیفا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتاؤ تو صحیح اللہ کے نبی نے سے توڑ کے کھایا یا کاٹ کے کھایا؟ کہنے لگے لا ادری ان دشمن میرا کوئی نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کھا کے لے جاؤ، کاٹ کے میں کہوں حضور نے توڑ کے نہ کھایا ہو، اگر توڑ کے کہوں حضور نے کاٹ کے نہ کھایا ہو، ہم وہ چیز نہیں کھایا کرتے جس میں رسول اللہ کا طریقہ زندہ نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھجورے کا پردہ لایا گیا۔ حضرت علی نے یہ کہا ہاتھ ڈالا، بڑے بیوے بادام آئے، بڑے بیوے بادام آئے۔ کہنے لگے واہ بھائی واہ، بڑا اچھا پکا ہوگا، بڑا اچھا ہوگا۔ ساتھ گزارنے والا تھا، فرمایا اس کا ذائقہ کیسا؟ علی بہت اچھا، کھانے میں مٹھاس بھی ہوگی بہت اچھا۔ ایک کہنے لگا علی کھا کیوں نہیں لیتا؟ کھا لے، لوگوں سے پوچھتا ہے ذائقہ کیسا، مٹھاس کیسی؟ اتنا کہنا تھا، علی کا سر جھکا، آنکھوں سے آنسو نکل کر داڑھی پہ گرنے لگے، داڑھی گیلی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا علی میں تو تیرے لیے لے کے آیا تھا، مجھے کیا پتا اس پہ جس چیزیں دیکھ کے تیرے دل کے باہر آئے گا۔ علی کھاتا کیوں نہیں؟ اپنے آنسو کو صاف کر کے کہنے لگے کیسے کھاؤں؟ میں نے 23 سال رسول اللہ کا دسترخوان دیکھا، اللہ کے نبی کے دسترخوان کیسا اچھا کھانا دیا ہے۔ میں نے 9 ازواج خداراز کے دسترخوان دیکھے، میں نے نبی کی 4 بیٹیوں کے دسترخوان دیکھے، میں نے کبھی صدیق کا دسترخوان دیکھا، کبھی عمر علی کا دسترخوان دیکھا، میں نے ابو ذر غفاری کا دسترخوان دیکھا۔ اب مجھے وہ وقت یاد ہے جب نبی گھر میں چہرہ مار کے آیا کرتے تھے، اب چہرہ دیکھ کے پہچان دیا کرتے تھے محمد کے دسترخوان پہ آج کھجور کا دانہ بھی نہیں آیا ہے۔ پھر بدو دے کے پیالے کو اٹوا دیا، کہنے وہ چیز نہیں کھاؤں گا جو اللہ کے نبی نے چیز نہ کھائی ہو۔ صحابہ اکرام کے ساتھ سفر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ گزارے، صحابہ ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خیال سے تلوار نکالی، ہوا میں لگائی، وہ زمین پہ پھینکی۔ 2 قدم سواری کو آگے لے کے گئے، پھر سواری کو واپس موڑ کے لائے، سواری سے نیچے اترے، تلوار اٹھائی، اس کو صاف کیا، نیاز میں ڈال کے مسکرانا شروع کر دیا۔ ایک صحابی آ گیا ہے، علی سمجھدار آدمی ہو، کوئی نہ کوئی راز کی بات ہے، جب تک بتائے گا نہیں قدم نہیں اٹھانے دے۔ کہاں اسامہ کا جی، کہاں ابو ہریرہ کا جی، کہاں ابو ذر غفاری کا جی؟ کہ وہ یاد کرو یہی راستہ تھا، یہی جگہ تھی۔ اللہ کا نبی آگے آگے جا رہا تھا، پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ کہ حضور علیہ السلام نے ہاتھ سے تلوار نکالی، حضور تلوار کو دیکھ رہے تھے، نبی کی تلوار گری کر دی، لیکن ساتھ تھا حضور نے خود بھی کہا آگے سے سواری کو بڑھ کے لائے، اپنی سواری کو کر کے خود تلوار اٹھائی رکھی، جو حضور نے کیا وہ میں نے کیا۔ حضور نے تلوار میں آگے رکھی کر کی، اسامہ تو گواہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کبھی بھی مسکرانے لگ گیا۔ حضرت علی سے کہنے لگے صحابہ علی آج سے تو پوچھنے کی ہماری ہمت نہ ہوئی، تو بتا کیوں ہنسا تھا، تو بتا کیوں مسکرایا؟ فرمایا او لوگوں جو تمہاری ہمت ہوئی تو میری بھی ہمت نہ ہوئی، اس جگہ کھڑے ہو کے میں مسکرایا، حضور بھی مسکرائے تھے تاکہ یہ طریقہ بھی قیامت کے صبح تک زندہ ہو جائے۔ ساری حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کبھی اپنا گریبان کا بٹن بند کیا، اتنا بڑا کالا نشان سورج کا ابو ہریرہ کی سینے پہ رہتا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ گریبان بند کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا وہ لوگوں گریبان بند کرنے کی سنت زیادہ سب زندہ کر رہے ہیں، گریبان کھلے رہنے کی سنت کوئی نہیں زندہ کرتا، یہ سنت ابو ہریرہ زندہ کرتا چلا جائے۔ انار مچھلی کا دانہ لے کے جا رہا ہے، اور بادشاہ تکڑا تھا، امیری حاوی کی غریبی پر جپٹا مارا، تھیلا مچھلی کا چھین لیا۔ کہنے لگا سردی کا موسم ہے، تیرے بچے کھائے ہم نہ کھائے۔ کہنے لگا یار سارے دن کی کمائی ہے، بچے انتظار کر رہے ہوں گے آج باپ گوشت دے کے آئے گا۔ شام کو میرا عزیزوں گھر گیا، بیوی کہنے لگی کیا ہوا؟ خاموش، وہ مچھلی کا تھیلا لے کے چلا گیا۔ بیوی کہنے لگی میں نے تجھے کہا تھا بندے کئی دن سے بھوکے ہیں، کیا تو بندوں کو نہ دلاسا دے کے جاتا کہ میں تمہارے لیے مچھلی لے کے آؤں گا؟ اگر دلاسا دیا تو لایا پوری کیا بتاتا کہ میرے سے بھی زور آور میں سے مچھلی چھین کے چلا
گیا. اب جو گھر سے مچھلی چھین کے گیا تھا کیا کہا بیوی کو جا کے ایسی پکانا مچھلی کہ میں انگلیاں چاٹتا ہی رہ جاؤں سالن کے ساتھ. بیوی نے بھی کہا تو ہاتھ دھو کے 10 منٹ انتظار کر کے کھانا پکا کے لائی. جب کھانا پکا کے لائی اتنا لذیذ پکا انگلیاں چاٹتا رہ گیا. یہ انگلیوں سے سالن لگا تھا زبان کے ساتھ کاٹا تھا. رات انہیں انگلیوں میں درد ہونے لگ گیا. صبح اٹھا انگلیاں ساری پیلی ہاتھ کی ہتھیلی پیلی انگوٹھا پیلا. ڈاکٹر کے پاس گیا انہوں نے کہا لگتا ہے کوئی چیز پھر گئی زہر بار پورے جسم کے اندر پھیل گیا کہ تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا ورنہ اثر بدن کے اندر کر جائے گا. اور ڈاکٹروں سے 2-3 مشورہ کیا حتیٰ کہ ہاتھ کٹ گیا. 2 دن گزرے دوسرے ہاتھ میں درد ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا. 5 دن بعد 5 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد بازو میں درد ہونا شروع ہوا. ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا ڈاکٹر نے کبھی اتار کے دیکھا انہوں نے کہا زہر ڈال تو پورے بدن میں پھیل گیا. کندھے تک بازو کٹوا ورنہ زہر باز سینے کے اندر پھیل جائے گا. جب بازو کٹوائے 15-20 دن ہوئے گلے میں درد ہونے لگ گیا. صبح سرجن کے پاس گیا دیکھا گلا پیلا سینہ پیلا. ڈاکٹر کہنے لگا بیماری سمجھ لیا اس کا تو پورا تیرا وجود کٹ جائے گا. کہ ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا اسپیشلسٹ بتا دے جو میرے پاس کا علاج کرے پیسے کی فکر نہ کرنا. ڈاکٹر صاحب ذرا تھوڑی دیر سوچی میں پڑ گیا. کہنے لگا دراز نہ ہونا ایک بات تو تیرا مرض مجھے سمجھ آ گیا. کہ ڈاکٹر صاحب کیا مرض سمجھ میں آیا؟ کہ میاں یہ کوئی بیماری نہیں ہے لگ رہا ہے کسی غریب کی تجھے بددعا لگی ہوئی ہے. بتا ان ہاتھوں سے کس کا ظلم کر کے آیا. عورت میں خیال آیا ہو شام کے وقت ایک آدمی اپنے بچوں کی روٹی لے کے جا رہا تھا اسے میں نے چھینا. ڈاکٹر صاحب ٹھہرو مجھے میرے مرض کا علاج مل گیا. اسی چوک میں گیا بازو کوئی نہیں ہاتھ کوئی نہیں کھڑا ہو گیا. شام تک انتظار کرتا رہا وہی مچھلی والا دھیرے دھیرے رسید کے لا رہا. اس کے سامنے آ کے کھڑا ہوا کہنے لگا بھائی مجھے پہچانتا ہے؟ یوں چہرہ دیکھا پہچان کے کہنے لگا غریب کو کسی کی کیا پہچان اسے تو اپنی 2 روٹی سے واسطہ ہے. کہا تو مجھے پہچان گیا. آج تو کی میں غریب پیار سوائے سمجھ گیا کہ یہی تو تیرا مولا میری زندگی کا بیڑا غرق کر رہا ہے. کہ مجھے پہچانتا ہے کہ مجھے کون بھول لے گا. تو میرے سے میرے بچوں کی روٹی لے کے گیا. خدا کی قسم جو رات میرے پہ گزری آج تک ایسی نہ گزری. میں کروٹ بدل بدل کے اپنے بچوں کو دیکھتا رہا. میرے بچے بھوک میں رو رو کے کروٹیں بدلتے رہے. میری بیوی بچوں کو پیار کرتی رہی اور کہتی رہی کہ اپنا خیال نہیں بچوں کا خیال تو کرتا. کہ تمہیں کچھ زبان سے کہا ہوگا کہنے کا کچھ نہیں کہ کچھ تو کہا ہوگا نہ میرے ہاتھ رہے نہ میرے بازو رہے نہ میری گولیاں نہیں. کہ دیکھ گلا سارا پیلا پڑ گیا. کہاں میرے منہ سے جملہ نکلا تھا کہ جب میری بیوی مجھے تانا دینی تھی میں موٹے موٹے آنکھ سے آنسو گرا رہا تھا اور روتے روتے میں نے آسمان کی طرف دیکھا. میرے منہ سے ایک جملہ نکلا. میں نے کہا اللہ میں تو کمزور تھا تو کمزور نہیں ہے. اور نہ کسی کی بدوا لے کے جانا خدا کے واسطے. مشورہ چکا ذرا بنوا لو اپنے جنازے میں کوئی ایسا آدمی ساتھ نہ چلانا جو تمہارے جنازے کے ساتھ چلتا جائے اور تمہارے جنازے کو دیکھ کے کہ اچھا مر گیا جان چھوٹ گئی. قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا ہوگی. پروردگار عالم ایسے آدمی کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اللہ جل شانہ اعلان فرمائے گا نماز روزے کا حساب تو بعد میں لوں گا. تیرے جنازے کے ساتھ ایک آدمی کہہ رہا تھا اچھا ہوا جان چھوٹ گئی بتاؤ اسے کتنا ستا کے آیا. میرے دوستو موت دروازے پہ کھڑی ہے کچھ کر لو اپنے ہاتھوں سے. بعد والوں پہ بھروسہ نہ کرنا کفنانے کے بعد وہ قبرستان بھی میرا نہیں برابر. اسی سلسلے میں اس مدرسے کا دستار بندی کا پروگرام رکھا گیا. اس مدرسے والوں کو ہمارے پہ رحم آیا کہ دنیا ہر وقت دولت مال 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 کرتے کرتے اللہ رسول کو بھول گئی. یا لوگوں سے چندہ اکٹھا کر کے کہا آ جاؤ آج دین کی بات سن لیں آج اللہ رسول کو یاد کر لیں. آج یاد کر لو مرنے کے
کے بعد اسے یاد کرو گے خدا کی قسم کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آج اللہ اللہ کر لو، مرنے کے بعد ہو گے اللہ اللہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ غنی. میرے عزیزوں اس دنیا سے تو رحمت العالم نے اتنی نفرت دکھائی. سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے، چہرے کا رنگ بدلا، پریشانی کے عذاب. ابا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے قریب ہوئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ چہرے کا رنگ آپ کا بدلا ہے. فرمایا خدیجہ آج میرا دل بڑا بھار ہے، بڑا غمگین ہے. ابا خدیجہ کبریٰ کہنے لگی اللہ کے نبی بتاؤ تو صحیح، کسی مکے والے نے گالی دی تو نہیں، کسی نے آپ کو جھڑکی دے دی، کسی نے آپ کو برا کہہ دیا کرنا؟ خدیجہ نہ، خدیجہ مجھے آج اپنے گھر پر بڑا مان ہو رہا ہے. ابا خدیجہ کہنے لگی کیا بات ہے؟ خدیجہ تجھے آج فیصلہ کرنا پڑے گا، یا اللہ کا رسول لے لے یا دنیا لے لے. اے خدیجہ جس گھر میں دنیا ہو اللہ کا رسول دنیا کے گھر میں جمع نہیں ہو سکتے. ابا نے ہوگا بڑا کملی والے بتاؤ تو صحیح، جب آپ نے اللہ کے دین کے لیے مانگا خدیجہ کب کی پیچھے رہی؟ جو آپ نے مانگا خدیجہ نے دیا. کملی والے اور کیا ہے؟ فرمایا خدیجہ مجھے تو فقیری میں فخر ہے کہ جب تیرے گھر میں داخل ہوا تیرے دروازے پہ 19 اونٹ رسیوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. اے خدیجہ اتنی دنیا کہاں لے کے جائے گی؟ کہ سرکار حکم کرو. فرمایا خدیجہ تو خود سمجھدار ہے. حضرت خدیجہ نے یہ نہیں پوچھا کملی والے بتا صفہ کے چبوترے پر جو تیرے غلام بیٹھے انہیں دے دو. حضرت خدیجہ نے یہ نہیں کہا کہ دار حرکت میں قرآن پڑھنے والوں کو دے دوں. ابا خدیجہ نے یہ نہیں کہا بتاؤ کون سی بیوہ مسکین کے گھر دے کے آؤ. اپنے غلام کو بلایا ہو میرے غلام جلدی کر اونٹ کی رسیاں کھول دے اور رسیاں گردن پہ ڈال دے. میں انہیں یہ بھی نہیں پوچھوں گی کس کے دروازے پہ چھوڑ کے آنا ہے. خدیجہ کا مال جانے خدا جانے جہاں بہتر جائے گا بھیج دے گا. حضور نے فرمایا خدیجہ اب بھی تیرے پاس دنیا باقی ہے. اپنے تکیے کے نیچے اٹھی ہاتھ ڈالا، بستر کے پاس گئی تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے لا کے حضور کی جوتیوں پہ رکھ دیے. کملی والے اور لگا فرمایا خدیجہ تیرے ہاتھوں کے کنکر کا کیا بنے گا؟ تیرے ہاتھ کا کیا بنے گا؟ اللہ کا دین اسلام کملی والا خدا عورت کو زیور پہننے سے منع نہیں کرتا، لیکن خدیجہ تمہاری پاکیزگی تمہاری خوبصورتی کی تو قرآن گواہی دے رہا ہے. تمہیں خوبصورتی کے لیے دنیا کے زیور کی ضرورت نہیں. ابا خدیجہ نے کنکر اتارے، گلے سے ہار اتارا، حضور کی اکھیوں میں آنسو برس پڑے. حضرت خدیجہ نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا کملی والے ذرا ایک مرتبہ پیار والی نگاہ سے دیکھنا. رحمت والے نبی نے دیکھا ماں خدیجہ نے اپنی قمیض کو گلے سے پکڑ رکھا ہے کہ کملی والے رب کعبہ کی قسم سارا گھر چھان مار اس کپڑے کے علاوہ کوئی نظر نہیں آئے گا. پھر اس لیے پکڑ رکھا ہے بتا یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دوں یا پہننے کی اجازت ہے. حضور کی اکھیاں برسنے لگی. جبرائیل بھی پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے کہ کملی والے اپنی خدیجہ کو کہے آج تمہیں اتنا اللہ کے راستے میں دے دیا خدا خوش ہو کے تمہیں سلام کہہ رہا. یہی خدیجہ کبریٰ ہے جس کا آخری وقت آیا. حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے دیکھا خدیجہ چٹائی پہ لیٹی ہے. خدیجہ کیا بات ہے؟ آنکھیں آہستہ آہستہ بند ہو رہی تھی. حضور تشریف لائے خدیجہ کیا بات ہے؟ بعد میں گیا سر کے بالوں کے ہاتھ میرا خدیجہ تجھے تو وعدہ کیا تھا ساتھ لے کے ساتھ رہے گے. اے خدیجہ ابھی تو دکھوں کے بعد صبح کا زبردست شروع ہوا. خدیجہ کہاں جا رہی ہے؟ یعنی کملی والے زندگی لگتا ہے کہ وفائی کر رہی ہے. ٹانگوں سے جان نکل گئی، گھٹنوں زمینوں سے نکل گئی، سینے میں 2 سانس رکھے ہوئے. کملی والے تیرے سے ہاتھ پکڑنا چاہتی ہوں. ابا خدیجہ اپنی چرپائی سے تھوڑا سا سرک گئی، حضور کو اپنے سینے کے پاس بٹھایا. کہنے لگی کملی والے تیرے سے چیزیں مانگو انکار کیوں نہ کرو گے؟ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آئے، لب ہلنے لگے. خدیجہ مانگ کیا مانگتی ہے؟ کملی والے پہلی چیز مانگتی ہوں میری طرف ذرا دیکھ کر ہے اور تجھے اللہ کا واسطہ جب تک خدیجہ کی آنکھیں بدلا ہو جائے محمد اپنا چہرہ نہ ہٹانا. قیامت کا دن ہوگا اللہ مجھ سے پوچھے گا خدیجہ کیا لائی؟ جوڑی جھاڑ کے دکھاؤں گی عمل کوئی نہیں، آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی آنکھوں میں تیرے محمد کا دیدار نہیں گیا. کملی والے دوسری چیز مجھے دے دیجئے.
حضور نے فرمایا خدیجہ مال، خدیجہ نے اپنا ہاتھ آگے کر دیا، رحمت والے نبی 2 سانسیں باقی ہے، یہ ہاتھ میرا اپنی مٹھی میں دبا لے، جب تک خدیجہ کی سانسیں نہ نکلے میرا ہاتھ نہ چھوڑنا، اللہ پوچھے گا عمل کا پہاڑ لائی کیا لائی، عمل خالی دکھا دوں گی، امان نامہ دکھاؤں گی، ادھر ہاتھ دکھا دوں گی، کہوں گا اللہ انکر کہوں گی اللہ امان نامہ تو خالی لے کے آئی، ہاتھ میں تیرے محمد کا ہاتھ لے کے آ گئی، قبری والے تیرے سے تیسری چیز مانگ کیوں انکار نہ کرنا، حضور نے فرمایا خدیجہ مانگ، ابا خدیجہ نے اپنی قمیض آگے کر دی، قدرہ یہاں سے کونا پکڑنا، حضور علیہ السلام نے قمیض کا کونا پکڑا، ایک کونا ابا خدیجہ نے پکڑا، ایک ہاتھ حضور کے ہاتھ میں، قبری والے 2 بول میری جھولی میں ڈال دے تاکہ ہستی ہستی پڑ جاؤں، حضور نے فرمایا خدیجہ کیا، قبری والے 2 بول میری جھولی میں ڈال دے، مجھے اتنا بتا دے تو میرے سے راضی ہے کہ نہیں، اللہ اکبر، فرمایا ایسا روئے جیسے بچے رویا کرتے ہیں، پھر روتے روتے حضرت خدیجہ کا دامن پکڑ کے آسمان کی طرف دیکھا، یا اللہ یہ وہ بڑی خدیجہ، اس کے گھر میں ایک دفعہ آیا تھا، اس نے اپنے گھٹنے کے نیچے سے گوشت کا ڈبہ نکالا، اس کا ڈھکنا کھول کے میرے آگے کر دیا، بھونا ہوا گوشت تھا، میں نے کہا خدیجہ یہ کہاں سے آیا، کہنے لگی فلانی گلی سے فلانے مکان سے آپ کے لیے ہدیے کا سامان آیا تھا، ہدیہ آیا تھا، میں نے آپ کے لیے بچا کے رکھ دیا، حضور فرماتے میری 4 بیٹیوں پہ میری نگاہ پڑی جو سو رہی تھی، میرے خدیجہ انہیں کھایا نہیں، رقیہ انہیں کلثوم فاطمہ زینب نے کھایا نہیں، میرے کہا ایک کو اٹھا ایک ایک روٹی کھا لے، اما خدیجہ کہنے لگی سرکار آپ کھاؤ ہماری خیر ہے، آپ کو پتہ نہیں اللہ کی امانت ہمارے پاس آئی ہے، اپنے امت کو بھی جواب دینا ہے، خدا کو بھی جواب دینا ہے، قبری والے ہمیں بھوکا رہنے دے، بھوک کی وجہ سے جو کچھ ہو گیا ہمارا نقصان ہوگا، اگر بھوک کی وجہ سے مجھے کچھ ہو گیا تو ساری امت کا نقصان ہو جائے گا، میں خدیجہ امت کو کیا جواب دوں گی، اللہ کو کیا جواب دوں گی، پھر رو کے فرمایا یا اللہ یہ وہ میری خدیجہ ہے، جب بھی میں اس کے دروازے پر آتا یہ دروازہ کھول کے کھڑی ہو جاتی، میں کہتا خدیجہ دروازہ کھولتی کیوں ہے، تجھے دروازے کی آواز نہیں آتی، میں کیسے دروازہ نہیں بجاتا، ٹٹی بھی مارتا ہاتھ بھی مارتا، مجھے کیسے پتہ لگا اللہ کا نبی آیا، خدیجہ جھوم کے کہتی قبری والے بھلا یہ بھی کوئی بات ہے، مکے کی مدینے کی گلی میں یوں کر کے جب مڑتے ہو قبری والے مطلب بات میں درات ہے، نبوت والی خوشبو خدیجہ کے بیڑے میں پہلے آ جاتی ہے، جماعت الثانی جماعت الثانی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کا مہینہ، جناب صدیق اکبر کی وفات کا مہینہ، اللہ کی قسم یہ بیٹیوں میں آنا وہ یاروں میں آنا، اس کی مثال کوئی نہیں، اس کی مثال کوئی نہیں، جس طرح ماں نے رحمت والے نبی سے 3 چیزیں مانگی، اس نے بھی جاتے میں شوہر سے مانگی، حضرت علی فجر کی نماز پڑھ کے گھر تشریف لائے، سیدہ کی دنیا میں کے اندر زندگی کا آخری دن، برتن بھی دھو رہی ہے، کھانا بھی پکا رہی ہے، حضرت نے ہدایا فاطمہ ابھی تو سارا دن پڑا ہے، برتن بعد میں دھو لینا، کھانا بعد میں پکا لینا، کہنے لگی علی میرے پاس وقت ہے کم ہے، میں تیرے سارے کام کر کے جاؤں، ابا سے جا کے ملوں گی، ابا پوچھے گا حق پورا کر کے آئی کہ نہیں، میں کہوں گی آج کے دن کی ساری ذمہ داری بھی پوری کر کے آئی، کہتے ہاں میرا فاطمہ خیر تو ہے، بھوک کی وجہ سے خالی پیٹ کی وجہ سے سر کو نہیں چکرا رہا، کیا بات کر رہی ہے، کہانی سچ ہے، آج کے بعد اور میں جدا ہونے والے ہیں، علی کہنے لگے فاطمہ کیوں، نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرنے کے لیے اشراق کے لیے مصلی پہ بیٹھی تھی، میری آنکھ لگ گئی، میرے ابا کی خواب میں زیارت ہوئی، میرے چہرے کو دیکھ کے رونے لگ گیا، اور مجھے کہا فاطمہ اتنے دن ہو گئے کچھ کھایا نہیں، میں نے کہا ابا 4 دن ہو گئے کچھ کھایا کوئی نہیں، میرے ابا نے کہا فاطمہ جلدی آ جا، لگتا تیرا آج روزہ کبھی، کہ بیٹی جلدی آ جا، محمد افطاری کے لیے دسترخوان سجا کے بیٹھا ہوا ہے، نہیں لگتا ہے آج میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کروں گی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں ہاتھ پکڑ کے برتن دھونے والی جگہ سے لے گیا، میں نے کہا فاطمہ کیا بات ہے، اب علی میرے پاس وقت کرتا ہے تم آپ کو وصیت کرو قبول کرو، اے علی کو وقت یاد ہے
جب آپ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے، میں اپنے دونوں بچوں کو اٹھا کے گھر آ گئی، میرے ابا نے رونے کی وجہ پوچھی، میں نے کہا آج تیرا داماد تیری بیٹی پہ دوسری عورت لانا چاہتا ہے۔ مجھے پتا نہیں، میرا باپ مسجد سے نکل کے ممبر پر جا کے کھڑا ہو گیا، قبا والوں کو بلا لیا، مدینے والوں کو بلا لیا، مہاجرین انصار کو بلا لیا، اللہ اکبر، طفیل دوسی کو بلا لیا، قبیلے والوں کو بلا لیا، فارس والوں کو بلا لیا، سارے کے سارے آ گئے۔ فرمایا علی کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ۔ فرمایا علی مجھے پتہ لگا تو میری بیٹی کے اوپر ابو جہل کی بیٹی لے کے آ رہا ہے۔ اے علی ایک گھر کے اندر اللہ کے دین کے دشمن کی بیٹی اور نبی کی بیٹی نہیں ہو سکتی۔ اے علی میں محمد تجھے حکم دے رہا ہوں، فاطمہ کے مرنے کا انتظار کر، میرے جانے کا انتظار کر۔ اے علی جب تک فاطمہ تیرے گھر کے اندر تیری بیوی بلکہ ہے، اے علی محمد حکم دے رہا ہے تجھے دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ علی کہنے لگے مجھے یاد ہے، سیدہ کہنے لگی آج علی میں عشق توڑتی ہوں، ختم کرتی ہوں، میرا جنازہ اٹھے، دوسری شادی کر لینا، فاطمہ اجازت دے رہی ہے، اگر کرنی ہو تو میری بہن زینب کی بیٹی امامہ سے کر دینا۔ دوسری علی میری خواہش قبول کرے گا، یہ حسن حسین میرے بچڑے، علی میرے سے وعدہ کر 29 دن اپنی ایک بیوی کے پاس رہے گا، ایک دن اپنی فاطمہ کی شادی کے پاس بھی رہے گا۔ علی ایک رات میرے بچوں کے پاس گزارنا تاکہ میرے بچوں کو میری یاد نہ ستائے، علی دل کو دلاسا دیا کرنا۔ حضرت علی کی بات سن کر، سیدہ کی بات سن کر نواسے رونے لگے، بیٹے رونے لگے۔ ابا ابا کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا جاؤ جلدی جاؤ، نانے کے روزے پر اپنا بھی سلام کہہ کے آؤ، میرا بھی سلام کہہ کے آؤ۔ یہ دونوں نواسے دوڑے دوڑے واپس آئے، فرمان کے پیٹ پر سینے پر سر رکھ کے رونے لگے، کہنے لگے ماما ابا کہاں چھوڑ کے جا رہی ہے؟ کہ بیٹے کہیں نہیں، کہ نہیں نہیں نانا وہ جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اپنا نانے کے روزے پر سلام کرنے کے لیے گئے۔ نانا جان نے کہا جلدی جاؤ، ماں کا دیدار کر لو، آج کے بعد نانے کا روزہ تو تمہیں نظر آئے گا، ماں کا چہرہ آج کے بعد تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ورنہ عزیز بچوں کا خیال کرنا، 29 دن کے ایک رات فاطمہ کی شادی کے پاس رہ لینا۔ تیسری حضرت علی سے کہنے لگی اے علی ایک بات کا وعدہ دے دے تاکہ اپنے ابا کے سامنے جا کے سر بلند کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ حضرت علی کہنے لگے کیا؟ کہ جب میرے باپ نے مجھے رخصت کیا تھا میں اپنے باپ کے کندھے پر سر رکھ کے رو رہی تھی، میرے ابا جان نے پوچھا کیوں رو رہی ہے؟ میں نے کہا ابا تیری جدائی کا میرے سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ علی اس وقت میرے باپ نے دو مجھے نصیحتیں کی تھی، ایک کہا تھا علی کی غریبی کو دیکھ کر کبھی اس سے روٹی کپڑے کا سوال نہ کرنا، اور دوسرا فاطمہ کبھی علی سے اپنے شوہر سے ناراض نہ ہونا۔ اے علی ساری زندگی تیری خدمت کی، تیرے بچوں کی خدمت کی، ایک جملہ رضا کے جھولی میں ڈال دے، میں تیرے سے دنیا کے بارے میں بات کے تجھے شکیتا تو نہیں کیا۔ حضرت علی کی حجرہ فاطمہ میں چیخ نکلی، فرمایا فاطمہ تیرے جیسی عورت اس گھر کے اندر آ جائے وہ گھر جنت سے کم نہیں ہوا کرتا، تو چھوڑو قیامت کا دن ہوگا، میرے ابا محمد کے سامنے میں خود جاؤں گا اور میں کہوں گا کیسی بیٹی میرے ساتھ میں آئی تھی جس نے پیٹ میں پتھر کو باندھ کے گزارا کیا، کبھی ہاتھ پھیلا کے بھی مانگا ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں سے تیرے میرے گھر کے اندر اگر ان کی سیرت مبارک پڑھی جائے، تیرے میرے گھر کے اندر اگر ان کے تذکرے کیے جائے تو ماں بن کے دکھائے، بیٹی بیٹی بن کے دکھائے، بہن بہن بن کے دکھائے، بیوی بیوی بن کے دکھائے، لیکن آئے ہی میری مدرسی بھی اپنے بچوں کو موبائلوں کے حوالے کر دیا، آئے ہی میری مدرسی بھی اپنے بچوں کو تو گیموں کے حوالے کر دیا، نہ ہمارے بچوں کے پاس نماز نہیں، نہ ہمارے بچوں کے پاس قرآن رہا، نہ ہمارے بچوں کے پاس صحابہ کی رہی۔ اس لیے پروگرام سجانے کا مقصد ابھی ناز خان قاری صاحب آپ کے آگے ملتیں کر رہے تھے، یار دے دو 100 روپیہ، یار دے دو 100 روپیہ، یار دے دو 500 روپیہ، یار دے دو 1000 روپیہ، تاکہ قرآن کا ادارہ بن جائے، نبی کا گلشن آباد ہو جائے، میرے بچے آگے یہاں قرآن پاک پڑھے، قاری سمیع اللہ صاحب یہاں قرآن پڑھائے، محمد اسامہ محنت کرے، اللہ اکبر، یہ قرآن کا ادارہ آباد ہو جائے، میرے بچوں کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن آئے نہیں میری مدرسی بھی، آئے نہیں میری مدرسی بھی، ابھی اسپتال میں 20,000 لگانے پڑے لگائے گئے، کعبے کے اندر 50,000 روپے لگانے پڑے لگائے گئے، لیکن خدا کا قرآن فریاد کر رہا ہے میرے پر بھی کوئی لگائے، مجھے بھی اپنے سینے پہ لگائے،
دینی ادارے اس وقت فریاد کر رہے ہیں، اے کوئی ہمارا والی وارث بن جائے۔ او لوگوں تم پاسبان ہو، تم نگہبان ہو، ختم نبوت کے صدقے یہ دین کا کام اللہ کا نبی میری جھولی میں ڈال کے گیا۔ یقین ڈالو بچوں کی فکر بعد میں، اللہ کے دین کی فکر پہلے، کہ دین میری زندگی میں زندہ ہو جائے، سارے عالم کے سارے انسانوں کی زندگی میں زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے مال بھی لگانا پڑے گا، وقت بھی لگانا پڑے گا، اور جان کا نذرانہ پیش کرنا پڑے گا اس تینوں کاموں کے لیے، کہ دین زندہ ہو جائے میری زندگی میں، سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں۔ اس کے لیے مال جان وقت دینے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ تعالی؟ سارے ملکوں میں اللہ اکبر دین کی محنت کے لیے نکلنے کے لیے کون کون تیار ہے؟ اس جمعرات کو آج سے 3 دن بعد اپنے علاقے کی مسجد سے اللہ کے راستے میں کون سے روزہ دے گا؟ 3 دن دے گا انشاءاللہ، نکلو گے انشاءاللہ۔ لیکن میرے عزیزو ہم نے دین کا کام کرنا بھی ہے، اور دین کا کام کرنے کے لیے لوگوں کو کھڑا بھی کرنا ہے۔ اپنے گھر میں بھی دین زندہ ہو جائے، اور سارے عالم کے انسانوں کی زندگی میں دین زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو مجھے نبی والے کام پہ آنا پڑے گا۔ آج سارا مجمع مل کے اللہ کے دربار میں 3 مرتبہ سچے سچے دل سے توبہ کرے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے کہہ دے یا اللہ میری توبہ، پھر تو یا اللہ میری توبہ، پھر تو یا اللہ میری توبہ۔ علماء اکرام نے فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ معافی مانگتا ہے، عرش والا بھی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ لگائیں گے زندگی انشاءاللہ، اپنا مال بھی لگائیں گے تو اس ادارے کے لیے جس کے لیے قاری صاحب نے آپ سے تعاون فرمایا کیا، اور آپ نے تعاون کیا بھی اور لیا بھی، اللہ قبول فرمائے۔ اس فقیر کے کہنے پر فی آدمی 100 روپے اس مدرسے کے لیے دے، 100 روپے، زیادہ میں نہیں مانتا، اور کوئی بندہ خالی نہ رہے، 100 روپے اس مدرسے کے لیے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، ہمت فرما کر مال میں، جان میں، حیاتی میں اللہ برکت عطا فرمائے۔ سارے اٹھ کے آؤ اس مدرسے کے لیے 100 روپیہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ ایمان میں برکت عطا فرمائے۔